السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال سبحانه وتعالى في مقام آخر، صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت کی مختصر اور جامع حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مقدس پر۔ پچھلے درس میں ہم نے روزہ چھوڑنے کی کن کن لوگوں کو رخصت دی گئی ہے، اس حوالہ سے ہم نے بات کی تھی۔ آج کے سبق کے اندر انشاءاللہ العزیز ہم لیلۃ القدر کی رات کے بارے میں پڑھیں گے۔ میرے بھائیو، رمضان المبارک کا مہینہ بہت مقدس مہینہ ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت ہر نیکی کا ثواب، ہر چیز کا ثواب بڑھا دیتے ہیں۔ اگر کوئی ایک نفل ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو فرض کے برابر ثواب عطا کرتے ہیں۔ کوئی فرض ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا کرتے ہیں۔ جو ایک نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 70 نیکیوں کا صلہ دیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آخری عشرہ چل رہا ہے، فرمایا گیا کہ اس آخری عشرے کی 5 جو طاق راتیں ہیں، 21، 23، 25، 27 اور 29، ان طاق راتوں کے اندر ایک ایسی رات ہے جس کو لیلۃ القدر کی رات کہا جاتا ہے۔ یہ ایسی مبارک رات ہے کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے۔ یہ ایسی رات ہے کہ جس رات کے اندر عبادت کرنا 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ میرے بھائیو، اس رات کو پانے کے لیے میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلاۃ والسلام ان راتوں کا قیام کیا کرتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ دکھائی گئی تھی، پھر بلا دی گئی تھی۔ یہ 5 راتوں کے اندر کوئی ایک مخصوص رات ہے۔ اس رات کو قیام کرنا جتنے ہمارے سابقہ گناہ ہوئے ہیں، گزشتہ گناہوں کی معافی کا سبب بنتی ہے۔
جو اس رات کو قیام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے سابقہ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اس رات کو ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے قیام کیا، یہ قیام کا لفظ قابل غور ہے، فرمایا کہ جس نے قیام کیا اس کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ اس رات کو قیام کیا جائے۔ اس روایت کو امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر اور امام مسلم نے صحیح مسلم کے اندر نقل کیا ہے۔ اور میرے بھائیوں، امام ترمذی نے جامع ترمذی کے اندر ایک روایت کو نقل کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں لیلۃ القدر کی رات کو پاؤں تو کیا دعا کروں؟ تو فرمایا یہ جو 5 طاق راتیں ہیں ان کے اندر یہ دعا کرو کہ اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے۔ اس روایت کو بھی ترمذی نے نقل کیا ہے جیسے میں نے پہلے بتایا۔ تو میرے بھائیوں، ایک اور دعا ہے، وہ بھی مخصوص دعا ہے جو ان راتوں کے اندر مانگنی چاہیے، اس کو بھی امام مسلم نے اور مسند احمد نے اور موطا امام مالک کے اندر یہ روایتیں آئی ہیں۔ وہ یہ دعا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ دعا کثرت سے مانگنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، اس رات کو جتنا قیام کریں گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی ہمیں بڑے بڑے ثواب اور اجر سے نوازیں گے۔ اگر کچھ لوگ قیام نہ کرنا چاہیں تو وہ بیٹھ کے اور عبادت بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے جو ملتا ہے وہ قیام کا لفظ ہے۔ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ان راتوں کو قیام کیا، امام کے واپس ہونے تک امام کے ساتھ قیام کیا، یعنی کہ تراویح ادا کی، قیام اللیل کیا جس کو تراویح کہا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے زمرہ کے اندر اس کے کھاتے میں پوری رات کا عبادت کا قیام کرنے کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ اس روایت کو بھی ترمذی نے، امام ترمذی نے ترمذی کے اندر نقل کیا ہے، اور دوسری روایت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کی اور پھر وہ سو گیا، اللہ تعالیٰ
اس کے کھاتے کے اندر آدھی رات قیام کرنے کا ثواب لکھ دیتے ہیں، اور جس نے پھر ساتھ ہی فجر کی نماز صبح کے وقت جماعت کے ساتھ ادا کی، اس کے لیے ساری رات کا قیام کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ مختلف روایتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھیں کہ لیلۃ القدر کی رات کی کیا عظمت ہے اور کیا شان ہے۔ جو اس کو پا لیتا ہے گویا کہ وہ ایسا ہے کہ اس نے 1000 مہینوں کی عبادت کی، اور اگر آپ نے جو پہلے عبادت کی ہوئی ہیں، اگر آپ لیلۃ القدر کی رات کو پاتے ہیں تو آپ کی پہلی عبادتوں سے یہ لیلۃ القدر کی رات کی عبادت بڑھ جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس رات کو عبادت کرنے کی اور اس رات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کہا گیا، سنا گیا، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔